بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی مارنے سے ثواب ملتا ہے، کیا قرآن و سنت میں اس حوالے سے کوئی ذکر موجود ہے؟ کیا وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کے حوالے سے قرآن و سنت میں کیا وعید موجود ہے؟ تو پہلے دوسرے سوال کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو رسول اللہ نے نہیں فرمائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بدترین عمل ہے۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو گویا جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، یہ اس کی وعید ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فعل بد سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا چھپکلی مارنے پر کیا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو یقیناً ملتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پہلی ضرب میں چھپکلی کو مار دیا تو اس کے لیے 100 نیکی لکھی جائیں گی، اور دوسری چوٹ میں مارنے پر اس سے کم لکھی جائیں گی، اور تیسری پہ مارنے میں اس سے کم لکھی جائیں گی۔ یعنی جو ایک ضرب میں چھپکلی کو مارے گا، تو صحیح مسلم کی حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو 100 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث ہے، سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپکلی کو مارنے کے حوالے سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلی مارنے کا حکم دیا۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے چھپکلی کو فاسق فرمایا، یعنی یہ نافرمان اور ایک موذی جانور ہے۔ چھپکلی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے کہ خاتون ہے صائبہ، وہ سیدہ عائشہ کے گھر گئیں تو وہاں پر سیدہ عائشہ کے گھر ایک نیزہ رکھا ہوا انہوں نے دیکھا، تو ام المومنین سے انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کس کام آپ کے آتا ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین میں جو بھی جانور تھا وہ اس آگ کو بجھانے میں شریک تھا، سوائے چھپکلی کے کہ وہ اس آگ میں پھونک مار رہی تھی، گویا کہ وہ آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں چھپکلی کو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں بھی اسی مضمون کی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم کی آگ پر پھونک ماری تھی، گویا کہ یہ آگ کو بھڑکانے کے اندر یہ شریک تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی فاسق ہے، یعنی نافرمان اور ایک موذی جانور ہے، اور فرماتی ہیں اور میں نے یہ نہیں سنا کہ اس کے مار ڈالنے کا حکم دیا ہو، یعنی چھپکلی کو مارنے کا کوئی حکم دیا گیا ہو۔ تو اس حدیث سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سیدہ عائشہ اس بات کا ذکر فرما رہی ہے کہ اس کے مارنے کے حوالے سے میں نے نبی علیہ السلام سے کوئی بات سنی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں، اور ایک سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اسی طرح دوسری روایت بھی موجود ہے۔ تو سیدہ عائشہ تو خود ذکر فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں یہ کیوں ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ فرما رہی ہیں کہ میں نے کوئی اس طرح کی بات حضور سے نہیں سنی؟ تو محدثین نے اس حدیث پر جب کلام فرمایا تو انہوں نے لکھا کہ سیدہ عائشہ تو خود فرماتی ہیں کہ چھپکلی مارنے پر ثواب بھی ہے اور چھپکلی مارنے کا حکم بھی ہے، تو آپ کے یہ فرمان کا کیا مطلب ہے؟ تو شارحین نے لکھا کہ سیدہ عائشہ کا یہ فرمانا حالت احرام میں اور جو شخص حرم کے اندر ہو اس کے حوالے سے ہے کہ حالت حرم کے مقام میں یا حالت احرام میں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے کوئی اس طرح کی بات نہیں سنی کہ چھپکلی مارنے کا حکم دیا ہو۔ تو سیدہ عائشہ اپنا یہ گمان بیان کر رہی ہیں، اپنے حوالے سے بیان کر رہی ہیں، میں نے نہیں سنا۔ تو اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی اور صحابی نے
نہ سنا ہو، تو سید عائشہ اپنے علم کے بارے میں یہ بیان کر رہی ہیں. تو لیکن مطلق حکم کا جہاں تک تعلق ہے تو عام حالات میں چھپکلی مارنے کا ذکر اور چھپکلی مارنے پر ثواب کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے. اللہ پاک ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.